فتح اللہ و بنا یختم. سن ہم وہ ہیں جن کے گھر خدا نے اپنا رسول بھیجا ہے. ہم وہ ہیں جو ملائکہ کے ساتھ کھیلتے ہیں. جبریل ہماری دہلیز پر کھڑا رہتا ہے. میرے بابا کی اجازت ہوتی ہے تو اندر آتا ہے. سن اللہ نے قیامت تک ہر خیر کا دروازہ ہم پر کھولا ہے, ہر خیر کو ہم پر بند کر دیا ہے. قیامت تک کوئی نجات چاہتا ہے, فلاح چاہتا ہے, کامیابی چاہتا ہے, کامرانی چاہتا ہے, برزخی حیات میں نجات چاہتا ہے, کوئی خیر کا طلبگار ہے, اسے ہمارے در پہ آنا ہوگا. کیوں؟ خیر بڑھتی ہی آل رسول کے در سے ہے. سن اللہ نے خیر کو ہم پر کھولا ہے اور ہم پر خیر کے دروازوں کو بند کر دیا ہے. اور سن تو جس کی بیعت کی بات کر رہا ہے نا, رجل فاسق, وہ فاسق ہے. شارب الخمر, شرابی ہے. قاتل النفس المحرمہ, وہ رسول کے صحابیوں کا قاتل ہے, نیک لوگوں کا قاتل ہے. سن مجھ سے تو یزید کی بیعت کی بات کرتا ہے. مثلی, قیامت تو آ سکتی ہے, مجھ جیسا لا یبایع مثلہ, کبھی اس جیسے کی بیعت نہیں. یہ بات سمجھ لو, مولا حسین نے یہ نہیں کہا کہ میں یزید کی بیعت نہیں کرتا, وہ جو شروع میں بتانا چاہتا تھا. یہ نہیں فرمایا کہ میں یزید کی بیعت نہیں کرتا. آپ نے فرمایا مثلی, جو مجھ جیسا ہوگا. حسین تجھ جیسا ہو کون سکتا ہے, تجھ جیسا ہو کون سکتا ہے. الاستیعاب ہماری کتاب, آقا کریم کے صحابی سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, آپ مال غنیمت کا نظام منظم کر رہے ہیں اور نسب کے اعتبار سے, حسب کے اعتبار سے, قربانی کے اعتبار سے, شرف نسبت رسالت کے اعتبار سے مال کو تقسیم کر رہے ہیں. اپنے بیٹے کو 3000 درہم دیتے ہیں اور امام حسن کو 5000, امام حسین کو 5000 دیتے ہیں. بیٹا شکوہ کرتا ہے, بابا میں نے تو بدر بھی لڑی, میں نے تو غزوات بھی لڑے ہیں, مجھے 3000, حسن حسین کو 5000. بابا عمر فاروق فرماتے ہیں سن تو صحیح, میں جنہیں دے رہا زیادہ ہوں نا, ان کی ماں فاطمہ ہے, ان کا باپ علی ہے, ان کا نانا مصطفیٰ ہے. تو یہ بات ذہن میں رکھ لے. آقا کریم کے صحابی سیدنا فاروق اعظم امت کو بتا کر یہ جا رہے تھے, جب عمر اپنے بیٹے کو حسن حسین جیسا نہیں سمجھتا, پھر حسین آپ بتائیے تو صحیح, قیامت تک آپ جیسا ہو کون سکتا. حسین فرماتے مثلی, مجھ جیسا, مجھ جیسا. اچھا اب لطیف بات یہ ہے, مولا حسین بتا یہ رہے تھے, او یزید بدبخت, میری بیعت چھوڑ, قیامت تک جو میرا غلام ہوگا, قیامت تک جو میرے حسن کا اسیر ہوگا, قیامت تک جس کو خوراک ہمارے در سے ملتی ہوگی, جو ہمارے لنگر پر پلتا ہوگا, جس کی زندگی ہم سے چلتی ہوگی, سن میری بیعت تو چھوڑ, قیامت تو آ سکتی ہے جس کے دل میں حسین ہوگا وہ سر کٹا دے گا, کبھی وقت کے کسی یزید کی بیعت نہیں کرے, وقت کے کسی یزید کی بیعت. اور میں تحریکی دوستوں کو ایک بات بتا رہا ہوں, آپ ناراض نہیں ہونا, اپنے گھر کی بات کرنی چاہیے. ایک بندہ بڑا بستہ لے کر آیا تھا, میرے شیخ کے گھر آیا تھا. آپ نے فرمایا سن, ہم ان کے نوکر ہیں, تو ساری دنیا کا خزانہ ملا لے, طاہر القادری کی جوتی بھی خرید نہیں سکتا. کیوں؟ مثلی, یہ خیرات وہاں سے ملی ہے. لا یبایع مثلہ, قیامت تو آ سکتی ہے, حسین کا غلام بھی کبھی وقت کے کسی یزید کی بیعت نہیں کر سکتا. سامعین محتشم, اب ایک سوال ہے علمی انداز میں, اگر مولا حسین یزید کی بیعت کر لیتے کیا ہو جاتا, کیا ہو جاتا؟ ظلم اور ستم کا ایک دور اور دورہ ہو جاتا, لوگوں کے لیے حجت بن جاتی کہ جی ظالم کی بیعت کی جا سکتی ہے, لوگوں کے لیے ایک سند ہو جاتی کہ جی ظالم کی اطاعت کی جا سکتی ہے. اگر مولا حسین یزید کی بیعت کر لیتے کیا ہو جاتا؟ میں بتاتا ہوں کیا ہو جاتا. لوگوں مولا حسین کے پیچھے رسول اللہ چل کر دنیا کو بتا رہے تھے کہ حسین میرے پیچھے. اگر امام حسین کربلا کے ریگزار پر یزید کے ہاتھ میں ہاتھ دے دیتے, یہ بیعت حسین کی نہیں ہوتی, یہ بیعت مصطفیٰ کی ہوتی, یہ بیعت حسین کی نہیں ہوتی, یہ بیعت مصطفیٰ کی ہوتی. اور آپ
आका करीम हुसैन के पीछे चलकर दुनिया को बता रहे थे, लोगों सुनो, हुसैन के पीछे रसूल चलकर दुनिया को समझा दे रहे हैं, चाहे सब कुछ लुटाना पड़ जाए, हुसैन सब कुछ लुटा देगा, कभी यजीद की बैत नहीं करेगा। इसलिए इमाम आली मकाम की इताअत चूंकि रसूल की इताअत, इमाम आली मकाम की बैअत चूंकि रसूल की बैअत थी, अगर वो यजीद की बैअत कर लेते, ये नुक्ता इल्मी अंदाज में दामन में रखिए, वो बैअत सिर्फ इमाम हुसैन तक महदूद, अगर हुसैन की मोहब्बत खुदा की मोहब्बत है तो क्या हुसैन की बैत सिर्फ हुसैन की बैत होती? ये इसलिए समझा रहा हूँ, मौजू बड़ा वसी, आगे चलते हैं। ये बात बता इसलिए रहा हूँ, गलत बयानी के साथ लोग जब जहनों को ख़राब करते हैं ना, उन्हें पता होना चाहिए इमाम हुसैन ने इसलिए बैत नहीं की कि अगर वो बैत करते तो ये बैत मुस्तफ़ा की बैत होती, और हुसैन पाक थे, पाक कभी पलीद की बैत कर ही नहीं सकता। युताहिरकुम तत्हीरा, अल्लाह ने इनसे हर रिज्स को, गिलाजत को, निजासत को दूर रखा है, इसलिए ये पाक हैं, ये कभी नापाक की बैत कर ही। सामीन मोहतरम, अब जब इमाम आली मकाम ने बैत से इनकार किया, फिर आप सब जानते हैं मंजर क्या है, हुसैन तैयार हैं कि अब वो वक्त आ गया जब अपनी मोहब्बतों को नाना की मोहब्बत पे कुर्बान करना पड़ेगा, जब अपनी चाहतों को नाना की चाहत पे कुर्बान करना पड़ेगा, जब अपने प्यार को नाना के प्यार पर अल्लाह की इताअत के लिए कुर्बान करना पड़ेगा। हुसैन इब्ने अली की पहली मोहब्बत मदीना है, वो मदीना में आला हज़रत इमाम मोहम्मद रिज़ा खां फाज़िल बरेली नव्वरल्लाहु मरकज़हु, आपके बरादर असग़र इमाम हसन रिज़ा फरमाते हैं, सैर गुलशन कौन देखे दश्त तैबा छोड़कर, सूए जन्नत कौन जाए दर तुम्हारा छोड़कर, मर के जीते हैं जो जाते हैं मदीने को हसन, और जी के मरते हैं जो आते हैं मदीना छोड़कर। जब कोई मदीना छोड़कर आए वो गुलाम तो वैसे ही मर जाता है। लोगों, हुसैन इब्ने अली की पहली मोहब्बत मदीना था, और हुसैन ने नाना के दीन की बका के लिए अपनी पहली मोहब्बत मदीना भी नाना के नाम पर इताअत खुदा के लिए कुर्बान कर दी। वो मदीना जहाँ नाना का रौज़ा था, वो मदीना जहाँ आपकी वालिदा का मस्कन था, वो मदीना जहाँ आपके बरादर इमाम हसन की तुरबत थी, वो मदीना जहाँ आपका बचपन जवानी गुजरी थी, वही मदीना था। हुसैन ने पहली मोहब्बत बग़ैर तअत्तुल व तअम्मुल के नाना की मोहब्बत पर रब की इताअत के लिए कुर्बान कर दी। फिर आप बैतुल्लाह शरीफ आए, वो बैतुल्लाह कि जहाँ 8 ज़िलहज्जा को हालत एहराम में दुनिया के हाजी, कलमा पढ़ने वाले मुसलमान, ईमान वाले मोमिनीन हालत एहराम में तलबी के कलेमात के साथ बैतुल्लाह के तवाफ के लिए हुदूद हरम में दाखिल हो रहे थे। हुसैन बैतुल्लाह की बका के लिए सूए करबला जा रहे हैं, और हुसैन अपनी मोहब्बत बैतुल्लाह भी नाना की मोहब्बत और रब की इताअत के लिए कुर्बान कर रहे थे। अब 10 मुहर्रम आ चुकी है, एक रात पीछे ले चलता हूँ अगर आपकी इजाज़त दें। मंजर क्या है? शब आशूर है, 9 मुहर्रम है। आप में कोई ये तो नहीं कहता कि 10 मुहर्रम गुजर जाए फिर शहादत नहीं पढ़नी चाहिए? अच्छा, नहीं पढ़नी चाहिए, ठीक है, नहीं पढ़नी चाहिए। अब फिर दिल से सुनिएगा, इमाम बलाज़री ने अंसाबुल अशराफ में, इब्ने हसीर ने अपनी अल-कामिल में लिखा, और कोई सनद व हवाला चाहिए हो तो सैयद शेखुल इस्लाम की किताब है शहादत इमाम आली मकाम, वो पढ़ ले, एक एक बात का रेफरेंस आसानीद मोतबर के साथ आपको मिलेगा। हालत क्या है, मंजर क्या है? 9 मुहर्रम गुजर चुकी है, रात का वक्त है। इमाम आली मकाम अपने बेटे सैयदना अली अकबर से फरमाते हैं, ऐ अली अकबर, ऐसा कर मेरे दोस्तों को, संगियों को, बेलियों को बुला। सबको खैमे में जमा किया गया। इमाम हुसैन ने चिराग बुझा दिए, बुझा कर फरमाया, दोस्तों, हुसैन तुमसे राज़ी हो गया, क़यामत के दिन नाना की बारगाह में तुम्हारी बख्शिश की सिफारिश करेगा। जाओ, सुबह हमने अपनी कुर्बानियाँ अपने नाना की रज़ा के लिए, रब की इताअत के लिए पेश करनी है। तुम सबको जाने की इजाज़त है। चिराग बुझा हुआ है, कुछ देर बाद चिराग जलता है। हबीब बिन मज़ाहिर आगे बढ़ते हैं, मौला हुसैन से अर्ज़ करते हैं, हुसैन
آپ ہمیں جاننے کا کہہ رہے ہیں، جبکہ حقیقت یہ ہے ہم نے یہ نہیں دیکھنا کون آیا ہے کون نہیں آیا، رسول نے آپ کے پیچھے چل کر بتایا تھا تم نے وہاں جانا ہے جہاں میرا حسین جاتا ہے۔ لو اقطع اربا اربا، اگر ہمارے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے بھی کر دیے جائیں تب بھی آج ہم آپ کی مدد سے پیچھے ہٹنے والے نہیں ہیں۔ چراغ جل گئے، سب کھڑے ہیں، امام حسین ان سے راضی ہو گئے، فرمایا ٹھیک ہے سارے چلے جاؤ، تسبیح و تحلیل کرو، نماز پڑھو، عبادت کرو، قرآن کی تلاوت کرو، صبح ہم نے اپنی جد رسول اللہ سے ملاقات کرنی ہے۔ امام عالی مقام سب کو بھیج دیتے ہیں، خیمے کی دیوار سے ٹیک لگاتے ہیں، آپ میں استراحت ہو جاتے ہیں، کچھ لمحوں کے لیے آنکھ لگ جاتی ہے، تھوڑی دیر بعد آپ کی بہن سیدہ زینب تشریف لے کر آتی ہیں، آپ کو ہاتھ لگا کر بیدار کرتی ہیں۔ بہن ہے، سامنے ظلم و ستم کا پہاڑ گرم ہے، یہ نہیں کہتی کہ ویر دیکھنا انہوں نے پانی بند کر دیا، انہوں نے ناطقہ تنگ کر دیا، انہوں نے ازد درجہ ظلم و ستم کر دیا، نہیں، پہلا جملہ فرماتی ہیں اخی حل استعددت للشہادہ، میرے ویر بتا تو صحیح کیا تو شہادت کے لیے تیار ہے؟ امام حسین فرماتے نعم یا اختاہو، میری بہن آپ کا بھائی شہادت کے لیے تیار ہے، اور کیوں نہ ہو، ابھی آنکھ لگی تھی نا، رأیت جدی فی المنام، میرے بابا میرے خواب میں آئے تھے، اور حضور نے فرمایا تھا بیٹے صبح پریشان نہیں ہونا، تیری شہادت بعد میں ہوگی، نانا استقبال پہلے کر رہے ہیں۔ لوگوں رات گزر گئی ہے، صبح کا وقت ہے، اب ایک بات ابتدا سے اب تک ذہن میں لائیے گا، صبح کا وقت ہے، امام عالی مقام کے ساتھ ہی سنگی بیلی اپنا سب اللہ کی اطاعت کے لیے اپنی پسند چاہت محبت کو حسین کی محبت پہ قربان کر رہے ہیں۔ دوپہر کا وقت ہوتا ہے، سیدنا علی اکبر تشریف لاتے ہیں، بابا اجازت دیجئے اب اکبر رن میں قدم رکھنا چاہتا ہے۔ امام حسین اجازت دے دیتے ہیں۔ جب امام علی اکبر گھوڑے سے نیچے گرتے ہیں نا اور جام شہادت نوش فرماتے ہیں، امام حسین 3 مرتبہ پکارتے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ علی اکبر کی شان یہ ذہن میں رکھیے گا، اس روئے زمین پر مولا حسین کے بعد سب سے زیادہ رسول اللہ کے مشابہ سیدنا علی اکبر تھے، اور امام بلاذری نے لکھا کہ جب آپ قرآن میں بھیجا نا تو امام حسین نے دعا کی مولا اسے تیری جانب بھیج رہا ہوں جو خلق میں، خلق میں، صورت میں، سیرت میں، گفتار میں اس وقت روئے زمین پر سب سے زیادہ تیرے رسول کے مشابہ ہے۔ جب آپ رن میں قدم رکھتے ہیں گر جاتے ہیں، مولا حسین فرماتے ہیں اللہ اکبر، اے اکبر میں نے اپنا اکبر تجھ اکبر پر قربان کر دیا۔ لوگوں امام حسین نے اپنا سب کچھ راہ خدا پر قربان کر دیا۔ وہ حسین جو لائق اطاعت رسول تھے، وہ حسین جو لائق محبت رسول تھے، وہ حسین جو لائق چاہت رسول تھے، اپنا سب کچھ راہ خدا میں قربان کر دینے کے بعد عصر کا وقت آتا ہے، اپنا سر بھی جھکا دیتے ہیں۔ باری تعالیٰ تیرا حکم یہ تھا کہ جو تجھے راضی کرنا چاہتا ہے وہ اپنا سب کچھ تیرے رسول پر قربان کرے، جو تیرے قریب آنا چاہتا ہے وہ اپنا سب کچھ تیرے رسول پر قربان کرے، جو تیری اطاعت کرنا چاہتا ہے وہ اپنا سب کچھ تیرے رسول پر قربان کرے۔ دیکھنا میں تو اپنا 6 مہینے کا سر بھی قربان کرایا، میں تو اپنا جوان اکبر بھی تیرے نام کرایا، میں تو انہوں محمد کے لاشیں بھی تنہا اٹھا لایا، میں تو کٹے بازو فرات کنارے عباس بھی چھوڑایا، میں تو قاسم کا ٹکڑوں میں تقسیم بدر بھی دیکھایا۔ مولا اب تو حسین کے دامن میں بچا کچھ بھی نہیں ہے، حسین نے اپنا سب کچھ قربان کر دیا۔ یہ بھی نہیں دیکھا کہ اصغر کتنے مہینوں کا تھا، یہ بھی نہیں دیکھا کہ اکبر جوان کتنا تھا، یہ بھی نہیں دیکھا کہ عباس وفادار کتنا تھا، یہ بھی نہیں دیکھا کہ قاسم دولہ کیسے لگتا تھا، یہ بھی نہیں دیکھا انہوں محمد کی عمریں کتنی تھی۔ مولا جو کچھ تیرے رسول کی نسبت سے تو نے عطا کیا تھا، حسین اپنا سب کچھ تیری اطاعت کے لیے تیرے رسول کی پسند چاہت محبت پر قربان کر چکا۔ اب حسین کے دامن میں کچھ بھی نہیں بچا، لے حسین تیری اطاعت کے لیے اپنا آپ بھی تیرے رسول پہ قربان کرتا ہے۔ لوگوں امام حسین نے دنیا کو اطاعت کا معنی، اطاعت کا مفہوم، اطاعت کی تعریف، اطاعت کی حقیقت بتا دی تھی۔ اطاعت نعرے لگانے میں نہیں ہے، اطاعت یہ ہے اپنا سب کچھ لٹا دیا جائے، دین محمد کو بچا لیا جائے۔ یہ تو امام حسین تھے جنہوں نے سب کچھ لٹا کر کسے بچایا تھا؟ دین کو۔ سامعین محترم، کسی نے کہا نا فنا کو دشتے بقا میں اتار دیتا ہے، وہ بے کسوں کا مقدر سوار دیتا ہے، اور تلاش آب میں، آپ کہتے ہیں پانی کو،
تلاشے آب میں پیاسے تو مرتے دیکھے ہیں، حسین پیاس سے پانی کو مار دیتا ہے، اور پیاس کی ہمت ٹوٹ گئی ہے اور پیاسا باقی ہے، اب بھی ہر ایک آنکھ پہ اس کے نام کا دریا باقی ہے۔ 14 صدیاں بیت گئی، ایک دشت میں اس کا خون گرا، روز ہزاروں آندھیاں آئیں اور وہ صحرا باقی ہے۔ میرے شاہ نے دین کی خاطر جو رستہ تعمیر کیا، کتنے شہر اجاڑ ہوئے ہیں اور وہ رستہ باقی ہے۔ خنجر، تیر، کمانیں، تلواریں سب ٹوٹ گئی، خنجر، تیر، کمانیں، تلواریں سب ٹوٹ گئی۔ اگلے مصرے میں شاعر نے قرآن کی سورہ رحمان سے لفظ فان مستعار لیا ہے۔ فان کہتے ہیں فنا کو، سمجھئے گا یہ حرب جنگ ہے۔ خنجر، تیر، کمانیں، تلواریں سب ٹوٹ گئی، اسلحے والے فان ہوئے ہیں وہ نہتا باقی ہے، اسلحے والے فان ہوئے ہیں وہ نہتا باقی ہے۔ شہادت کا منظر ہے، سر نو کے نیزہ پر ہے، شمر خوش ہے، میں نے حسین کو ذبح کیا ہے۔ جب قافلہ شام کے بازاروں سے گزرا ہے، حسین کے سر اقدس کی زبان پر تو تلاوت قرآن کو سنا ہے، تو شمر کو ہر شامی روکتا ہے اور کہتا شمر سے ہر شامی نے پوچھا تو کہتا تھا قتل ہوا ہے، چہرہ لہجہ جلوہ یہ تو سارا باقی ہے، چہرہ لہجہ جلوہ یہ تو سارا باقی ہے۔ لوگوں، حسین جو لائق اطاعت رسول تھے، اس نے سب لٹا دیا اور دین محمد کو بچا لیا۔ اب امت نے کیا کیا؟ درد دل بتانے لگا ہوں، سر جھکا لیجئے۔ ممکن ہے کسی کی آنکھ میں نم کا ایک قطرہ آئے، رب عمر بھر کے گناہوں کو معاف کر دے۔ حضور کی بارگاہ میں سوال ہوا، حضور توبہ کیا ہے؟ میرے آقا نے فرمایا الندم توبہ، اپنے گناہوں پر شرمندگی کا احساس یہ توبہ ہے۔ مفسرین فرماتے ہیں قطرہ ایک آنکھ سے آنسو بہ جائے یہی ندامت ہے، رب 1000 برس کے گناہ ایک آنسو سے معاف کر دیتا ہے۔ لوگوں، اب میں جو بات سنانے لگا ہوں، شاید کسی کی آنکھ میں حسین کا نم آئے، سنت رسول کو پورا کرے، رب اس پر بخشش کی نجات کا پروانہ جاری کر دے۔ جب سارے شہید ہو چکے، اب کربلا کے ریگزار پر خانوادہ اہل بیت میں یا تو حسن مسنہ بچے یا امام سید الساجدین زین العابدین بچے۔ حالت کیا ہے؟ امام بلادری انصاب الاشراف میں لکھتے ہیں بیڑیاں ہیں رسول کریم کی بچیوں کے ہاتھوں میں۔ خانوادے کو خیموں سے باہر نکالا گیا، خیموں کو جلایا گیا۔ سیدہ زینب سلام اللہ علیہا اب ریگزار کربلا پر لاشیں ٹٹول رہی ہیں۔ آپ کہیں پر اپنے بچوں اون و محمد کے چیتھڑے دیکھتی ہیں، کہیں قاسم کا ٹکڑوں میں تقسیم بدن دیکھتی ہیں، کہیں عباس فرات کنارے کٹا دیکھتی ہیں، اور چلتے چلتے کہیں اپنے برادر حسین کا بے گور و کفن لاشا دیکھتی ہیں۔ حالت یہ ہے کہ نو کے نیزہ پر سر سجایا ہوا ہے، جسم پر گھوڑوں کو دوڑایا گیا ہے، پسلیوں کو آپس میں ملایا گیا ہے، اور از حد درجہ 32 نیزوں سے حسین کے جسم کو چھیدا گیا ہے، لاتعداد تیروں سے سینہ چھلنی کیا گیا ہے۔ سیدہ زینب اپنے بھائی کے جب لاشے کے قریب ہوتی ہے نا، پہچان کے انداز میں پکار کر کہتی انت حسین، کیا تو میرا ویر حسین ہے؟ انت ابن ام فاطمہ تا، کیا تو میری ماں فاطمہ کا بیٹا ہے؟ یا ہلالا ما تبما ویا صدر قد امل بالسیف، اے وہ چاند جسے پورا ہونے سے پہلے کاٹ دیا گیا، اے وہ سینہ جسے ٹکڑوں میں تقسیم کر دیا گیا۔ امام بلادری لکھتے سیدہ زینب کی چیخ نکل گئی، پکارا یا محمدہ یا محمدہ یا محمدہ۔ میرا تخیل کہتا ہے آپ نے بھائی کا بے گور و کفن لاشا اپنے نانا رسول کی گود میں دیکھا ہوگا، پھر شاید بابا سے کہا ہوگا یا محمدہ یا محمدہ یا محمدہ، ھذا حسین بالآرائی مجذوب بالدماء مقطوع الاعداء فذبحوه وساجد للہ۔ بابا یہ آپ کا حسین ہے جسے آپ کندھے پر سوار کیا کرتے تھے، یہ آپ کا حسین ہے جسے پشت پر بٹھایا کرتے تھے، یہ آپ کا حسین ہے جس کے لیے سجدوں کو طول دیا کرتے تھے، یہ آپ کا حسین جس اخبار میں خطبوں کو روک دیا کرتے تھے، یہ آپ کا حسین ہے جس کے ناز و انداز اٹھایا کرتے تھے، یہ آپ کا حسین ہے جس کے پیچھے مدینہ کی گلیوں میں آیا کرتے تھے، یہ آپ کا حسین ہے جس کے لبوں پہ سے لب ملایا کرتے تھے، یہ آپ کا حسین ہے جسے اپنی زبان چسایا کرتے تھے۔ بابا دیکھیے تو صحیح نا، یہ آپ کا حسین ہے۔
خون میں لتا پڑا ہے، بابا اس کے جسم کو ٹکڑوں میں کاٹ دیا گیا ہے اور انہیں تب بھی چین نہیں ملا، آپ کے بیٹے کا سر کاٹا ہے لیکن اس وقت ہوا ساجد للہ۔ لوگوں یہ کیفیت خانوادہ رسول نے اپنی آنکھوں سے برداشت کی، رسول کے گھر والوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھی، رسول کے گھرانے نے اپنی آنکھوں سے محسوس کی۔ یہ کرب، یہ صعوبت ہے، کسی کا جوان بیٹا فوت ہو جائے نا، حادثے میں چہرہ مسخ ہو جائے نا، لوگ اس کے باپ کو چہرہ نہیں دیکھتے دیتے، باپ چہرہ دیکھے گا، بیٹا پہلے مر گیا باپ چہرہ دیکھ کے مر جائے گا، ماں کو چہرہ نہیں دیکھنے دیتے، ماں تو بیٹے کا چہرہ دیکھ کے مر جائے گی، بہن کو قریب نہیں آنے دیتے، بہن چہرہ سیدہ کی خاک پر اپنا آپ قربان کر دوں کہ سیدہ کا ضبط دیکھیے گا، سبط پیغمبر اپنے برادر حسین کا بے گور و کفن لاشا دیکھتی ہیں اور کسی سے کچھ نہیں کہتی، بابا سے کہتی گا بابا دیکھیے نا یہ آپ کا حسین ہے۔ لوگوں رب نے جس رسول کی اطاعت کو اپنی اطاعت کہا، اس رب کی اطاعت حسین کی اطاعت میں مضمر رکھی، یہی حسین ہے۔ صحیح بخاری شریف کی روایت ہے، تخیل لے کر آئیے گا، مولا حسین کا سر اس طرح تشت میں ابن زیاد کے سامنے کوفہ اس کے دربار میں پیش کیا گیا۔ لوگوں میرے آپ کے بچے کا سر نہیں، یہ حسین کا سر ہے۔ یہ حسین کا سر ہے جس سر کو رسول نے نیچے لگانے دیا۔ صحیح بخاری شریف کی روایت، مولا حسین کا سر تشت میں ابن زیاد کے سامنے رکھا گیا، اس نے تخت پر بیٹھے بیٹھے حسین کے لبوں پر چھڑیاں مارنا شروع کی، اس نے مولا حسین کے لبوں پر چھڑیاں مارنا شروع کر دی اور حسین کے حسن کے بارے کلام کرنا شروع کر دیا۔ یہ سیدنا انس بن مالک آقا کی بارگاہ میں رہنے والے صحابی، حضور کے گھر میں رہنے والے صحابی، لاغر ہیں، کمزور ہیں، ضعیف ہیں، بینائی کمزور ہو چکی ہے، وہ عجیب منظر دیکھتے ہیں کہ پتہ نہیں نقل کفر نہ باشد معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، میرے منہ میں خاک، شاید ان کے ذہن میں خیال آیا ہو پتہ نہیں کون سا اسلام کا دشمن ہے کہ سر کاٹ کر بھی سکون نہیں ملا تو اب اس کے لبوں پر چھڑیاں ماری جا رہی ہیں۔ انہوں نے جب حسین ابن علی کا سر دیکھا نہیں تھا نا، دور سے ایک منظر دیکھ رہے تھے، قریب ہو گئے، وہ نے کافروں کا مسئلہ کرنے سے منع کیا۔ مسئلہ کہتے ہیں کافر مر جائے اس کے ہاتھ پاؤں گلا نہیں کاٹنا، لوگوں امت نے حضور کے بیٹے کا گلا کاٹا، امت کے ایک طبقے نے تشت میں سر سجایا ہے، ابن زیاد نے تخت پر بیٹھ کر اس کے لبوں پر چھڑیوں کو برسایا اور پھر مولا حسین کے حسن بارے بدبختی پر مبنی جملے کہے ہیں۔ انس بن مالک آگے بڑے، لکڑی کا سہارا ہے، لاغر ہے، دوف ہے، آگے بڑے، جب اپنی جھنجھلاتی آنکھوں کے ساتھ مولا حسین کا خون میں تو جس کے لبوں پر چھڑیاں مار کر جس کے حسن کے بارے کلام کر رہا ہے، سن کانا اشبہہم برسول اللہ، ہم نے روئے زمین پر حسین سے بڑھ کر رسول کے مشابہ کسی کو نہیں دیکھا۔ آقا کے وصال کے بعد اگر ہم نے رسول کی زیارت کرنی ہوتی تھی، ہم سیدہ کی دہلیز پر آتے تھے، حسین کا چہرہ دیکھ کر رسول کی زیارت کر لیا کرتے تھے۔ لوگوں اس حسین کا سر تشت میں رکھ کر ابن زیاد کے دربار میں ہے، وہ صحیح بخاری کے الفاظ ہیں، حسین کے لبوں پہ چھڑیاں مار رہا ہے۔ اب میں آخری بات کر رہا ہوں، اسی پر پیغام دے رہا ہوں۔ جب یہ قافلہ چلتا دربار کوفہ سے دربار دمشق کی جانب شام بڑھ گیا، کہاں بڑھ گیا؟ پوچھا، بولے کہاں؟ شام آیا۔ آپ نے کوئی سر ممبر اس کی بہن کا نام لوں تو وہ کہتی علامہ صاحب نے میری بہن کا نام لیا ہے، کہنا تو میری بہن کا نام لیا، تیری تے میں زبان بڑھ دیا گا، تو میری بہن کا نام لیا۔ لوگوں یہ حسین کی بہن ہے۔ یہ باتیں سمجھا اس لیے رہا ہوں کہ آج اہل بیت کی محبت کو توڑا جا رہا ہے، اہل بیت سے تعلق کو کمزور کیا جا رہا ہے، اہل بیت کے ساتھ رشتوں کو توڑوایا جا رہا ہے، پر اعتراض سب و شتم کا بازار گرمایا جا رہا ہے۔ لیکن بات کرنا آسان ہے اور ابن کثیر نے البدایہ والنہایہ میں بھی یہ واقعہ نقل کیا۔
رسول اللہ کے گھر والے جب شام کے بازار سے گزرے نا، لوگ چھتوں پر کھڑے ہیں۔ ہمارا عقیدہ یہ ہے، لوگوں کو نہیں پتا تھا کہ یہ رسول کے گھر والے ہیں۔ وہ پتھر مار رہے ہیں، تانے کس رہے ہیں، باتیں سنا رہے ہیں۔ جس کے منہ میں جو آتا ہے وہ بن رہی ہے، بنا رہا ہے۔ سیدہ زینب سلام اللہ علیہ یہ مناظر دیکھ رہی ہیں اور چپ ہیں۔ کیوں؟ بابا رسول ساتھ ہیں، فرماتے ہیں کوئی زبان سے لفظ نہیں نکل رہا۔ انہی لوگوں کی بدسلوکی میں ایک منظر دیکھتی ہیں کہ ایک بزرگ خاتون ہے، بچوں کی اہل بیت کی خدمت پر مامور ہیں۔ سیدہ پاک قریب بلاتی ہیں، فرماتی ہیں ہم کربلا کے شام ہے، کوئی ہمیں بلا کے راضی نہیں ہے، کوئی ہم سے محبت کا اظہار نہیں کر رہا، تو کون ہے جو نفرت کے دیس میں محبت کی ریت زندہ کر رہی ہے، بتا تو کون ہے؟ وہ کہتی ہیں یہ نہ پوچھیے میں کون ہوں، ہاں اس نیکی کا سبب یہ ہے میں مدینہ میں سیدہ زہرا کی باندھی تھی، میں رسول کی بیٹی کی کنیز تھی۔ ایک دن آپ نے مجھے بٹھا دیا، فرمایا تیری شادی ہونے والی ہے، تو شام جانے والی ہے۔ رسول کی بیٹی کی نصیحت یہ ہے جب کبھی جنگی قیدی دیکھنا نا ان کی خدمت کر لینا۔ بس میں خدمت اس لیے کر رہی ہوں کہ رسول کی بچی کی وصیت ہے۔ سیدہ پاک کی آنکھوں میں آنسو جھلملانے لگے۔ آپ نے فرمایا خدا تجھ سے راضی ہو، تمہاری مراد پوری۔ لوگوں یہ آل بیت محمد کا ظرف ہے، جس حال میں بھی ہوں کوئی فقیر آئے دعا کرتے ہیں رب انہیں عطا فرما دے۔ یہ آل بیت رسول کا ظرف ہے۔ آپ نے فرمایا دل میں کوئی چاہت ہے ہم دعا کریں رب تیری چاہت کو پورا کرے۔ وہ کہتی ہے کوئی حاجت نہیں ہے، بس اتنی چاہت ہے میں آپ کی نظریں نہیں دیکھ رہا، رسول کی بارگاہ ہے۔ اور ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ ہم جہاں ذکر کریں رسول کا، رسول تشریف لاتے ہیں۔ لوگوں رسول اللہ حاضر ہیں، میں دیکھ نہیں رہا، رسول اللہ دیکھ رہے ہیں کہ کون ان کے بچوں کے کرب کو محسوس کرتا ہے۔ سیدہ زینب نے فرمایا کوئی دعا ہے ہم اپنی دعا قبول کریں، بس اتنی خواہش ہے میں مدینہ میں سیدہ کے بچوں کی خدمت کیا کرتی تھی، میں امام حسن کا جھولا جھلاتی تھی، میں حسین کو لوریاں سناتی تھی، میں سیدہ زینب کے ناز و انداز اٹھاتی تھی۔ بس چاہت ایک ہے، پتہ چلا امام حسن شہید ہو گئے، میں مرنے سے پہلے حسین کو اور زینب کو دیکھنا چاہتی ہوں۔ سیدہ پاک نے فرمایا سن، ہمارے محمد کے در پہ جو آئے خدا خالی نہیں جانے دیتا، تو رسول کے یہ رسول کی شہزادی زینب تیرے اپنے پاپوں کے صدا سے ہے۔ لوگوں یہ وہ اہل بیت رسول ہیں جن کی اطاعت کو رسول اللہ نے اپنی اطاعت قرار دیا، جن کی محبت کو رسول نے اپنی محبت قرار دیا، جن کی چاہت کو رسول نے اپنی چاہت قرار دیا، اور امت نے صلہ اجر رسالت یہ دیا۔ ان پر اپنا سب لٹانے کے بجائے ابھی 50 برس نہیں ہوئے تھے، رسول کے بیٹے حسین کا سر نوکے نیزہ پر سجا دیا۔ بدبختی کا دور علی مجمعین نے جب اس کی بیعت توڑ دی، اس نے حرہ کا واقعہ رونما کیا۔ صحیح بخاری صحیح مسلم شاہد ہیں، اس نے مدینۃ الرسول کی حرمت کو پامال کر دیا، اس نے منجنیق سے کعبے کی دیوار کو شہید کر دیا۔ اور جب کعبے کی دیوار کو شہید کیا وہی وقت تھا جب اس کو قلنج کا درد ہوا، مر گیا، گھوڑی سے گرا مر گیا، کتے کے پیچھے دوڑا مر گیا، مختلف اقوال ہیں۔ لیکن جب کہ کعبہ کی حرمت پر آ رہا تھا، رب ذوالجلال کی بارگاہ سے موت کا امر آیا اور وہ اسی لمحے دنیا سے رخصت ہو گیا۔ اہل بیت اطہار ہمیں پیغام یہ نصیحت آموز سمجھا کر چلے گئے کہ لوگوں رسول اللہ نے ہمیں لاحق اطاعت بنایا تھا، اگر قیامت تک کسی کو اطاعت کا معنی سمجھ نہ آئے وہ کچھ بھی نہ کرے، کربلا میں حسین کا کردار دیکھ لے، اسے پتہ چل جائے گا اطاعت یہ ہے اپنا سب لٹا دیا جائے، دین محمد کو بچا دیا جائے۔ اللہ ہمیں اپنا سب لٹانے کی توفیق عطا کرے، اپنا سب آل رسول حضور علیہ السلام کی اولاد کے نام پر پیش کرنے کی توفیق عطا کرے۔ میری گفتگو پر کسی کے ذہن میں کوئی ابہام ہو وہ سوال پوچھ سکتا ہے۔